ویلکم بیک. اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سلمان نقوی نے، ماہر معاشیات ہیں. آپ کا بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں سلمان صاحب کہ کل مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونے والا ہے. آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی میں یقینی بنیاد پر شرح سود میں اضافہ ہوگا. کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر، کاروباری حلقوں پر، اور خاص طور پہ ہماری انڈسٹریز پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مانیٹری پالیسی ہے اور جو ماہرانہ رائے سب کی سننے میں آ رہی ہے، مختلف رائے ہیں. پہلے میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا جی. اور مجھے یہ میرا کانفیڈنس ہے اور میری انفرادی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے انٹرسٹ ریٹ بالکل نہ بڑھے. اچھا. چونکہ ڈالر تقریباً 10% اوپن مارکیٹ میں اور 5% سے زیادہ انٹر بینک میں گھٹ چکا ہے. میں اس سلسلے میں موجودہ حکومت، موجودہ فائنینشیل ٹیم اور خاص طور پہ جنرل آرمی چیف جنرل کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں، ان کی توجہ، ان کی ولنگنس سے یہ تمام مراحل طے ہوئے جو کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے جو ہے ہمارے لیے پرابلم بنے ہوئے تھے. ڈالر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ روٹ آف آل ڈیزیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ہمارا ملک کیونکہ امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے، ایک انڈسٹری کو چلانے کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. ڈالر کی ہمارے یہاں شارٹیج تھی اور اسی لیے ڈالر اپریشیٹ کر رہا تھا، لیکن اس کا فائدہ سٹے باز، مینوپلیٹرز، ہولڈرز، ایکسپورٹرز جو روک لیتے ہیں اپنے ڈالرز، اور اسمگلرز اس کا فائدہ لے رہے تھے. اس چیز کی شکایت جب آرمی چیف صاحب کی نالج میں لائی گئی اور انہوں نے جب بزنس کمیونٹی کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کی پچھلے اتوار کو، تو اس میں انہوں نے اس بات کا اندیہ اعتماد کا اظہار کیا نہیں اب یہ سلسلہ ہم ختم کریں گے، اور وہ اب تک الحمدللہ کامیاب رہے ہیں. ہم اس وقت صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ however ابھی جو مافیاز ہیں وہ فور دا ٹائم بینگ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہیں اور وہ حالات کو دیکھ رہی ہیں. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ایسے اقدامات ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی نئی حکومت آتی ہے، یہ اقدامات دکھاتی ہے، اپنی ایفیشینسی دکھاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ چاندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے وہ ہو سکتا ہے ابھی انڈر گراؤنڈ ہے. لیکن جہاں انہیں یہ اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ نہیں یہ پرمننٹ کارروائی ہے، سخت کارروائی اور اب ایسا نہیں ہوگا، تو مجھے یقیناً ڈالر بہت تیزی سے نیچے آئے گا اور ایک نئے لو کی طرف جو ہے ڈالر چلے جائے گا، جس کو اس وقت ہمارے ملک کی شدید ضرورت ہے. مگر سلمان صاحب اچھی بات ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے، انٹر بینک اور روپے مارکیٹ میں ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. اس کے درمیان جو گیپ تھا جو 8% تک پہنچ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. لیکن ہم نے ایک سلائٹلی امپورٹس کھولی، روپے پر پریشر آ گیا، روپے پر پریشر آیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ہم امپورٹ بل کی ادائیگیاں کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ روپیہ ویک ہو سکتا ہے، روپے کی ویلیو ڈیپریشیٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کنٹینرز کھڑے ہوئے آج بھی 5,500 سے 6,000، ہم نے ان کی ادائیگیاں کرنی ہے اور پھر بیرونی قرضے بھی ہمارے سروں پر ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہی وجہ تھی، یہی خدشات تھے جو ڈالر 340 اور 350 میں بھی اوپن مارکیٹ میں اور یہ خدشات ابھی بھی برقرار ہیں. یہ خدشات اس سینس میں برقرار ہیں کہ ابھی مکمل امپورٹس نہیں کھلی ہیں، ابھی مکمل کاروبار نہیں کھلا ہے. لیکن جس طرح سے ڈالر اس وقت سیلر موجود ہیں، کم از کم جو اسپیکولیشن اور جو مینوپلیشن جس کے تحت ایک مصنوعی تیزی بنائی ہوئی تھی، اور یہ رکتے نہیں. ہم تو شاید 400 روپے پر بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ ڈالر نہیں ہے، ہم 500 روپے پر بھی یہی کہہ رہے ہوتے. ان کا کوئی، کیونکہ یہ ملک سے محبت کرنے والے لوگ نہیں، غدار وطن ہم کہہ سکتے ہیں، جو بھی اس کام میں ملوث تھے اور جنہوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا، معیشت کو نقصان پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گنجائش ہے اور انشاءاللہ تعالی جتنا ڈالر ویک ہو رہا ہے اس سے ہمارے امپورٹرز کو ہی فائدہ ہوگا. بلکہ ایک مشہور اکنامسٹ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ امپورٹ بڑھ سکتی ہیں. میں ان سے ذرا اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ ڈالر تقریباً 70-80% اپریشیٹ کر گیا تھا اور اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اس میں بہت بڑا حصہ اسپیکولیشن کا ہے. تو اسپیکولیشن کا عنصر جب ختم ہوگا تو اوریجنل پوزیشن سامنے آئے گی اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اتنی اچھی ہوگی کہ امپورٹرز کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اور جو میں نے مانیٹری پالیسی کا ذکر کیا ہے کہ وہاں انٹرسٹ ریٹ کیوں نہیں بڑھے گا، دیکھیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف انفلیشن ہوتا ہے. آپ نے بڑا ایک سائن دے دیا، آپ نے کہا کہ انچینج رہے گا معاملہ. میرا ذاتی ہے، میں اپنے اس پہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مہنگائی کا سب سے بڑی سورس ڈالر ہے. ڈالر بڑھتا ہے، $1 بڑھنے سے 200 ارب روپے کا قرضہ بڑھتا ہے. ہمارا آج سود ہی صرف جو ہے 8
ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے، اور جبکہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ 8,000 ارب روپے تک بالکل سود ایسی پہنچ 8,000 چکا ہے، ارب۔ اور ریونیو ہمارا ہارڈلی 7,000 ارب روپے۔ تو اس وقت ہم جو ہیں جتنی بھی ہماری آمدنی ہے وہ سود کی مد نظر ہو رہی ہیں، تو ڈالر بڑھنا تمام معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر ڈالر جس طرح سے گھٹ رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بھی نہ بڑھیں، کیونکہ ڈالر کی وجہ سے پیٹرول پرائسز بڑھتی مگر ہے۔ دیکھیں سلمان صاحب، ایک اور مطالبہ سامنے آیا ہے، آئی ایم ایف نے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے کہ جو سبسڈی یا جو مراد دی جاتی تھی پاور سیکٹر کو، وہ واپس لینے کا کہا ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں گے، وہ آپ نہیں دیں گے، اور کہا ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور جو بجلی پیدا کرنے والی جو صنعتیں ہیں جن کو ہم دے دیا کرتے تھے سستی گیس، سستی بجلی، تاکہ ہماری ایکسپورٹ تھوڑی بہتر ہو جائے، تو اس حوالے سے آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ اب ان کو ریلیف نہیں ملے گا بلکہ یکساں طور پر ٹیرف تقسیم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک کیا حکومت کے لیے ایک اور چیلنج سن لیا گیا ہے سامنے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اور اس لیے کہ یہی وہ سبسڈیز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے مختلف مسائل جو ہمارے معیشت کے آئے ہیں، اور آج ڈالر جو ہے کہاں سے کہاں آ گیا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان سبسڈیز کو دینے کا ایکسپورٹ سیکٹر کو فائدہ کیا ہوا ہے۔ ایکسپورٹ تو الٹا 10-15% بھی اس سال جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، یعنی ڈالر نے اپریشیٹ کیا، کہا جاتا ہے کہ ڈالر بڑھتا ہے تو ایکسپورٹ بڑھتی ہے، 70-80% ڈالر بڑھا اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 10-15% کیونکہ نیچے آ ایل گئی۔ سیز کے اوپر پابندی تھی، اس وجہ سے ایکسپورٹ ہماری گری۔ ایکسپورٹ تو یہی کہتا ہے کہ ہم را مٹیریل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈالر کی امپرومنٹ ہے وہ ایک فنومنا جو ہے وہ اس وقت غلط ثابت ہو رہا ہے، لیکن ایکسپورٹس بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہے جو انٹرنیشنل لیول پر دوسری دنیا میں دی جاتی ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ کمپیٹنٹ ہو سکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ لہٰذا ان اقدامات پر اگر غور کیا جائے گا، ان بعد میں جا کے اگر وہ سہولتیں ان کو فراہم کی جائیں گی ایکسپورٹ سیکٹر کو، تو ایکسپورٹ اس سے صحیح طرح بڑھے گی۔ لیکن یہ فنومنا کہ صرف ڈالر بڑھا دیں، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ڈالر بڑھنے سے ایکسپورٹ